ذیقعدہ کے مہینے میں حضور کے عمرہ کے واقعات ذیقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور قرآن مجید کے مطابق یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں ظلم و زیادتی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم نے بھی فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 محترم ہیں اور ان میں ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مسلسل آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذیقعدہ کو عبادت، تیاری اور روحانی بیداری کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں حضور کے عمرہ کے متعدد واقعات پیش آئے اور ان واقعات میں ذیقعدہ کی خاص شان نمایاں ہو جاتی ہے۔ ذیقعدہ کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ حج کے مہینوں میں داخل ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقعدہ حج کی تیاری، سفر احرام اور مناسک حج کے آغاز کے اعتبار سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور کی عملی زندگی میں بھی اس مہینے میں عمرہ کا بار بار انتخاب اس کی دینی اہمیت کو مزید روشن کرتا ہے۔ نبی کریم کے عمرہ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری میں حضرت ان سے روایت ہے کہ اپنے کل 4 عمرے کویان میں سے ایک عمرہ حدیبیہ کا تھا جب مشرکین نے مکہ میں داخل ہونے سے روکا، دوسرا اگلے سال ذیقعدہ میں ہوا جسے عمر القضا کہا جاتا ہے، تیسرا جرانہ سے تھا جب اپنے غنیمت حنین تقسیم کی، اور چوتھا حج کے ساتھ تیاس مضمون کو سنن ابو داؤد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اب کے 4 عمرے تھے اور ان میں سے 3 ذیقعدہ میں ہوئے جبکہ ایک حج کے ساتھ تھا۔ یہ روایتیں ذیقعدہ میں حضور کے عمرہ کے واقعات کو نہایت واضح انداز میں سامنے لاتی ہیں۔ پہلا بڑا واقعہ عمر الحدیبیہ ہے۔ نبی کریم نے عمرہ کی نیت سے سفر فرمایا مگر قریش نے آپ اور صحابہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس پر حدیبیہ کے مقام پر صلح طے پائی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں صاف الفاظ ہیں کہ یہ واقعہ ذیقعدہ میں پیش آیا اور اسی واقعہ نے بعد کے عظیم تاریخی نتائج پیدا کیے۔ بظاہر یہ روک ایک رکاوٹ تھی مگر حقیقت میں یہی روک آئندہ فتح، امن اور مسلمانوں کی قوت کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن گئی۔ حدیبیہ کے واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ حضور نے محض جذباتی رد عمل نہیں فرمایا بلکہ صبر، حکمت اور معاہدے کے ذریعے مسئلہ حل کیا۔ قریش کی طرف سے روکنے کے باوجود اپنے امن کو ترجیح دی اور اسی صلح کے نتیجے میں اگلے سال عمر القضا کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ تدبیر، حلم اور خیر خواہی کے ساتھ بھی اس کی تکمیل ہوتی۔ حزدہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے آج بھی صبر و استقامت اور سفارت و حکمت کا عظیم نمونہ ہے۔ دوسرا اہم واقعہ عمر القضا ہے جو اگلے سال ذیقعدہ ہی میں ادا کیا گا۔ بخار کی روایت کے مطابق حضرت انس نے بتایا کہ نبی کریم نے وہ عمرہ کیا جو اگلے سال ذیقعدہ میں تھا جب قریش سے صلح ہو چکی تھی۔ یہ عمرہ صرف ایک عبادت نہیں تھا بلکہ اس حق کی بحالی بھی تھی جسے پچھلے سال روک دیا گیا تھا، اسی لیے اسے قضا کہا گیا، یعنی پہلے رکے ہوئے عمرہ کی تکملاس۔ واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حق کی واپسی، وعدے کی پاسداری اور عبادت کی ادائیگی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمر القضا نے امت کو یہ سبق بھی دیا کہ عبادت کے راستے میں وقتی رکاوٹیں آ جائیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے مکہ میں داخل ہونے سے روکے جانے کے باوجود اپنے مقصد کو ترک نہیں کیا بلکہ اگلے سال اسی مہینے میں اپنے عمل کو مکمل فرمایا۔ اس سے ذیقعدہ کی ایک اور روحانی جہت سامنے آتی ہے۔ یہ مہینہ ادھورے کاموں کو مکمل کرنے، نیتوں کو پختہ کرنے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہ سب تاریخی حقیقتوں سے اخذ ہونے والے مفہوم ہیں اور ان کی بنیاد وہی واقعات ہیں جو صحیح روایات میں محفوظ۔ اوتسرا اہم واقعہ جرانہ کا عمرہ ہے۔ غزو حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو حضور جرانہ تشریف لے گئے اور وہیں سے عمرہ ادا فرمایا۔ بخاری اور ابو داؤد دونوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ عمرہ بھی ذیقعدہ میں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا ذیقعدہ کے ساتھ تعلق محض ایک دفعہ اتفاقی نہیں تھا بلکہ اس مہینے میں اپنے متعدد مرتبہ عمرہ فرمایا۔ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جرانہ کا عمرہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب مسلمان فتح، نظم اور اجتماعی ذمہ داری کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ یہ جرانہ کا واقعہ ایک عملی سبق بھی دیتا ہی فتح کے بعد انسان عموماً دنیاوی مصروفیات میں کھو جاتا ہے، لیکن حضور نے غنیمت کی
تقسیم جیسے اہم انتظامی مرحلے کے بعد بھی عبادت کو مقدم رکھا، اس میں امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ معاشی عسکری چھوٹیے الف انتظامی کامیابی کے بعد بھی بندے کا اصل سہارا اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ذیقدہ میں ادا ہونے والا یہ عمرہ بتاتا ہے کہ طاقت اور عبادت، نظم اور خشیت اور قیادت اور بندگی ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک سال اسلامی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ چوتھا عمرہ وہ تھا جو حج کے ساتھ ادا ہوا۔ یہ بات صحیح روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم نے اپنے حج کے ساتھ عمرہ بھی کاچوں کے حج کے مہینوں میں ذیقدہ بھی شامل ہے، اس لیے فقہی طور پر یہ مہینہ حج و عمرہ کی تیاری کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ یہاں ایک باریک نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے ساتھ عمرہ ذوالحجہ کے ایام میں تھا، جبکہ ذیقدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں داخل ایک محترم اور عبادت کے لیے موزوں مہینہ ہے۔ ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے تو ایک بہت خوبصورت تصویر بنتی ہے۔ حضور نے ذیقدہ میں عمرہ اس لیے بار بار ادا فرمایا کہ یہ مہینہ عبادت، سفر، صلح اور تیاری کا مہینہ تھا۔ قرآن نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا، حدیث نے اس کی حرمت کو واضح کیا اور سیرت نے اسے عملی مثال بنا کر دکھایا۔ ذیقدہ میں عمرہ کے یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دین صرف بڑے بڑے خطبات کا نام نہیں بلکہ نبی کی روزمرہ زندگی کے وہ اعمال بھی دین ہیں جن میں وقار، تواضع، عبادت اور حسن تدبیر سب جمع ہو جاتے ہیں۔ ذیقدہ کے ان واقعات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رکاوٹ کے بعد، کبھی تاخیر کے بعد اور کبھی حکمت کے مرحلے سے گزار کر منزل تک پہنچاتا ہے۔ حدیبیہ میں روک، اگلے سال قضا، پھر جرانہ اور پھر حج کے ساتھ عمرہ، یہ سب مراحل ایک مسلسل تربیت ہے۔ گویا ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب راستہ بند ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، جب مقصد مؤخر ہو جائے تو صبر کریں، اور جب موقع ملے تو اخلاص کے ساتھ عبادت ادا کریں۔ اسی حقیقت نے اس مہینے کو سورۃ النبی میں ایک روشن اور یادگار مقام عطا کیا۔ حج کے مسلمان کے لیے ذیقدہ کے ان واقعات میں بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کو سفر، سیاست، تجارت، مصروفیت کے شور میں گم نہ ہونے۔ حضور نے مکہ جانے کی خواہش کو صلح، حکمت اور وقت کی پابندی کے ساتھ مکمل فرمایا۔ اسی لیے ذیقدہ صرف تاریخ کا ایک مہینہ نہیں بلکہ امت کے لیے اعتماد، ضبط نفس اور روحانی تیاری کا زندہ درس ہے۔ جو مسلمان اس مہینے کو ان نبوی واقعات کی روشنی میں گزارے، وہ اپنے دل میں عمرہ، حج اور اطاعت الہی کی نئی حرارت محسوس کرے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذیقدہ کے مہینے میں حضور کے عمرہ کے واقعات سورۃ النبی کے نہایت روشن ابواب ہیں۔ حدیبیہ کا عمرہ، عمر القضا، جرانہ کا عمرہ اور حج کے ساتھ عمرہ، یہ سب اس مہینے کی عظمت، حرمت اور روحانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں کی روشنی میں ذیقدہ ایک باوقار، محفوظ اور عبادت کے لیے موزوں مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو اس کے حقیقی مقام کے ساتھ سمجھیں تو ہمارے اندر عبادت کی محبت، صبر کی طاقت اور سنت سے وابستگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی ذیقدہ کا اصل پیغام ہے اور یہی حضور کے عمرہ کے واقعات کا خلاصہ بھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ آسان اردو بھی ترتیب دے سکتا ہوں۔ ذیقدہ کے مہینے میں حضور کے عمرہ کے واقعات۔ ذیقدہ اسلامی سال کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا احترام اسلام نے بہت نمایاں انداز میں قائم کیا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف جنگ و جدال سے بچنے، امن و سلامتی اختیار کرنے اور عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اہم ہے بلکہ سورۃ النبی میں بھی اس مہینے کو ایک خاص مقام حاصل ہے، خصوصاً عمرہ کے حوالے سے۔ ذیقدہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ رسول اکرم نے اپنے عمرہ کے سفر اور بعض اہم عمرہ کے واقعات اسی مہینے میں انجام دیا۔ اس مہینے میں پیش آنے والے واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ عبادت، صبر، حکمت، قربانی اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کس طرح عملی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ذیقدہ کو ایک حرمت والا مہینہ تو مانا جاتا تھا، مگر اس کی روحانی عظمت اتنی اجاگر نہ تھی جتنی اسلام نے اسے عطا کی۔ اسلام نے اس مہینے کو امن، احترام اور عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ حج کے اعمال کی تیاری، مکہ کی طرف سفر اور عمرہ جیسے مقدس اعمال کے لیے بھی یہ مہینہ بہت موزوں سمجھا گیا۔ سورۃ النبی کا ایک نہایت روشن باب یہ ہے کہ اپنے عمرہ کے سفر اس طرح فرمائے کہ ان میں اللہ پر کامل توکل، امن کی دعوت اور دین کی حکمت بھرپور طور پر نظر آتی ہے۔ حضور کے عمرہ کا عمومی پس منظر، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عمرہ کے عظیم اور یادگار سفر کیے۔ ان عمرہ کے واقعات محض ایک عبادت کی ادائیگی نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے دعوت، صبر، معاہدہ، حکمت اور امت کے لیے عملی تربیت کے بے شمار پہلو موجود تھے۔
سیرت کی کتابوں اور احادیث کے مجموع میں حضور کے عمرہ کے سفر تفصیل سے بیان ہوئے آوان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ عمر حدیبیہ ہے، پھر عمر قضا اور بعد میں جرانہ کا عمرہ، ان میں سے دو واقعات خاص طور پر ذیقعدہ کے مہینے سے وابستہ ہیں۔ ذیقعدہ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ حج سے پہلے کا مہینہ ہے اور عرب معاشرے میں بھی اسے امن و سفر کا وقت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس مفہوم کو پاکیزہ سمت دی اور بتا دیا کہ بیت اللہ کی طرف جانے والا سفر عبادت، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک عمر حدیبیہ ذیقعدہ کا سب سے عظیم واقعہ ذیقعدہ کے مہینے میں حضور اکرم کے عمرہ سے متعلق سب سے بڑا اور تاریخی واقعہ عمر حدیبیہ ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا، اپنے اصحاب کے ساتھ خواب میں بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا۔ یہ ارادہ کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں تھا بلکہ خالص عبادت کعبہ اور اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے تھا۔ حضور نے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا۔ سب احرام میں تھے، قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ ان کا مقصد لڑائی نہیں بلکہ صرف عمرہ ہے۔ یہ سفر بھی ذیقعدہ کے مہینے میں تھا۔ اس کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ نیک مقصد کے لیے نکلنے والا قافلہ اگرچہ بظاہر راک بھی جائے تب بھی اس کی نیت، اس کی صحیح اور اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ حدیبیہ میں رکاوٹ جب یہ مبارک قافلہ حدیبیہ کے مقام تک پہنچا تو قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس وقت معاملہ نہایت نازک تھا۔ صحابہ کے دل بیت اللہ کی زیارت کے شوق سے بھرے ہوئے تھے، مگر حکم الہی اور رسول اکرم کی حکمت عملی کے تحت صبر اختیار کیا گیا۔ یہ موقع بہت کٹھن تھا کیونکہ احرام کی حالت، قربانی کے جانور اور خانہ کعبہ کی قربت سب کچھ موجود تھا، مگر داخلہ ممکن نہ تھا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو صبر، نظم اور قیادت پر اعتماد کا درس دیا۔ بظاہر یہ عمرہ مکمل نہ ہو سکا، مگر حقیقت میں اسی مقام پر اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم معاہدہ یعنی صلح حدیبیہ طے پایا۔ اس معاہدے نے بعد کے دنوں میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے راستے کھول دیے۔ صلح حدیبیہ اور عمرہ کا وعدہ۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ یہی وعدہ بعد میں عمر قضا کی صورت میں پورا ہوا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ قربانی کے جانور ذبح کریں اور احرام کھول دیں۔ ابتدا میں کچھ صحابہ پر جذباتی کیفیت طاری ہوئی، لیکن جب اپنے املالف قربانی کی تو سب نے پیروی کا۔ اس منظر نے اطاعت رسول کی غیر معمولی مثال قائم کر دی۔ حدیبیہ کے واقعے میں حضور کی ہاتھ مبارکہ کا ایک بے مثال پہلو سامنے آتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ بھی کیا، حکمت سے بھی کام لیا اور مقصد سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اب کا ذیقعدہ میں یہ عمرہ اگرچہ مکمل ظاہری صورت میں ادا نہ ہوا، لیکن اس کا روحانی اور تاریخی اثر نہایت گہرا تھا۔ دو عمر قضا ذیقعدہ میں عبادت کی تکمیل۔ ذیقعدہ کے مہینے میں حضور کے عمرہ کے واقعات میں دوسرا نہایت اہم واقعہ عمر قضا ہے۔ یہ عمرہ ہجرت کے 7ویں سال میں ادا کیا گیا۔ اس عمرہ کو قضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیبیہ میں رہ جانے والے عمرہ کی تکمیل تھے۔ اصل حدیبیہ کی شرط کے مطابق آپ اور صحابہ کو اگلے سال مکہ آنا تھا اور یہی وعدہ پورا ہوا۔ یہ عمرہ بھی ذیقعدہ ہی میں ادا ہوا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشی کا دن تھا، کیونکہ وہی بیت اللہ جس سے حدیبیہ کے سال روکے گئے تھے اب اللہ کے فضل سے اس کی طرف پورے وقار اور امن کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے اپنی عبادت کا حق ادا کیا اور قریش نے بھی معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ سے باہر رہ کر مسلمانوں کو امن کے ساتھ عمرہ ادا کرتے دیکھا۔ مکہ میں داخلہ جب رسول اللہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا انداز نہایت وقار، خشوع اور تواضع سے بھرپور تھا۔ آپ کے اصحاب نیزوں کے ساتھ منظم انداز میں آپ کے گرد تھے۔ اس منظر نے اہل مکہ کو پہلی مرتبہ اسلامی قوت، نظم اور روحانیت کا حقیقی تصور دکھایا۔ مسلمانوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سعی کی اور پھر مکہ سے واپس مدینہ روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ ذیقعدہ کی عظمت کا ایک روشن باب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کی جائے اس کا راستہ کبھی نہ کبھی ضرور کھل جاتا ہے۔ کبھی دیر ہو سکتی ہے مگر محرومی نہیں ہوتی۔ حضور کا یہ عمرہ مسلمانوں کے لیے یہ پیغام لے کر آیا کہ صبر کے بعد آسانی ہے اور وعد الہی سچا ہے۔ 3 ذیقعدہ اور عمرہ کی سنت احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی عمر مبارک میں متعدد عمرے کیے۔ ان میں خاص طور پر ذیقعدہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام سے مروی روایات میں نبی کریم کے عمرہ کے سفر کا ذکر ملتا ہے۔
محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضور کے عمرہ کے کئی واقعات ذیقدہ میں ہوئے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ عمرہ کے لیے نہ صرف جائز بلکہ نہایت بابرکت اور پسندیدہ مہینہ تھا۔ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے عمرے ذیقدہ میں اس لیے بھی ہوئے تاکہ جاہلیت کے اس غلط تصور کی نفی ہو کہ ذیقدہ صرف رکنے اور جنگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اسلام نے بتایا کہ یہ مہینہ عبادت، سفر خیر اور بیت اللہ کی حاضری کے لیے بھی نہایت موزوں ہے۔ چنانچہ ذیقدہ میں عمرہ ادا کرنا ایک مسنون اور بابرکت عمل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جرانہ کا عمرہ اور اس کا تعلق، اگرچہ جرانہ کا عمرہ براہ راست ذیقدہ سے اتنا مشہور نہیں جتنا حدیبیہ اور قضا کا عمرہ، تاہم سیرت کی کتابوں میں حضور کہ عمرہ کے واقعات کے ضمن میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ جرانہ کا عمرہ حنین کی فتح کے بعد ہوا اور اس میں بھی اپنے عمرہ ادا فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق اس عمرہ کا وقت ذیقدہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے قریب رہا۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی عملی زندگی میں عمرہ اور ذیقدہ کا رشتہ بہت مضبوط رہا ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے تمام اعمال محض عبادت کی شکل میں نہیں تھے بلکہ امت کے لیے ایک نمونہ بھی تھے۔ ہر سفر، ہر احرام، ہر طواف اور ہر سعی مسلمانوں کے لیے تعلیم تھی کہ عبادت کس طرح سنت، حکمت اور اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ 5 ذیقدہ میں عمرہ کے واقعات سے حاصل ہونے والے سبق۔ ذیقدہ میں حضور کے عمرہ کے واقعات صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ ان میں امت کے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق، نیت کی پاکیزگی۔ عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حضور کے تمام عمرے اخلاص، خشوع اور طہارت نیت کی روشن مثالیں ہیں۔ حدیبیہ کے سفر میں بھی نیت صرف عبادت کی تھی، نہ کہ سیاسی دباؤ اور دنیاوی غلبے کی۔ دوسرا سبق، صبر اور استقامت۔ حدیبیہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ کبھی حق کا راستہ روک دیا جاتا ہے لیکن سچا مومن مایوس نہیں ہوتا، صبر، دعا اور حکمت سے کام لے کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے۔ تیسرا سبق، وعدے کی پاسداری۔ عمر قضا یہ درس دیتا ہے کہ اسلام اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے۔ مسلمان معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے دوبارہ سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ چوتھے سبق، امن کی دعوت۔ ذیقدہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں امن کا پیغام نمایاں۔ حضور کے عمر کے سفر اس بات کا اعلان تھے کہ اسلام امن، احترام اور عبادت کا دین ہے۔ پانچواں سبق، بیت اللہ سے محبت۔ نبی کریم کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیت اللہ سے محبت ایمان کی علامت ہی۔ نے اپنی امت کو سکھایا کہ خانہ کعبہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ توحید، اطاعت اور امت کے اتحاد کی علامت ہے۔ 6 صحابہ کرام کی کیفیت۔ ذیقدہ میں حضور کے عمرہ کے مواقع پر صحابہ کرام کی کیفیات بھی بہت عبرت انگیز تھیں۔ وہ اپنے محبوب نبی کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف نکلے تھے۔ ان کے دلوں میں شوق، امید، ادب اور قربانی سب کچھ جمع تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب انہیں واپس ہونا پڑا تو ان کے دل ضرور رنجیدہ ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کی ہر ہدایت پر راضی رہے۔ یہی ایمان کی اصل علامت ہے۔ عمر قضا کے موقع پر جب دوبارہ مکہ جانے کا موقع ملا تو صحابہ کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کے لیے یہ محض ایک عبادت نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک وعدے کی تکمیل تھی۔ اس سفر نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور انہیں یہ یقین عطا کیا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ذیقدہ کی دینی و روحانی اہمیت۔ ذیقدہ کا مہینہ صرف تاریخی لحاظ سے اہم نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی بہت عظیم ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے اندر خاموشی، سکون اور عبادت کا ذوق پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اس مہینے میں عمرہ کی سعادت نصیب ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر عمرہ نصیب نہ ہو سکے تو اس مہینے کو تلاوت قرآن، ذکر، استغفار، صلو و سلام اور نیک اعمال سے زینت دی جا سکتی ہے۔ حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کا حسن صرف عمل میں نہیں بلکہ عمل کے طریقے میں بھی۔ عمرہ اگرچہ مختصر عبادت ہے مگر اس کی روح بہت گہری ہے۔ اس میں بندہ اپنی دنیاوی انا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے سامنے جھک جاتا ہے، یہی بندگی کا اصل مفہوم ہے۔ 8 جدید دور کے لیے پیغام۔ آج کے دور میں جب زندگی تیزی، مصروفیت اور بے چینی سے بھر گئی ہے، ذیقدہ کے عمرہ کے واقعات ہمیں سکون اور مقصدیت کا درس دیتے ہیں۔ حضور نے دکھایا کہ سفر بھی عبادت بن سکتا ہے، انتظار بھی عبادت بن سکتا ہے، اور رکاوٹیں بھی تربیت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اگر انسان نیت کو درست رکھے تو ہر مہینہ عبادت کا مہینہ بن سکتا ہے، مگر ذیقدہ کا خصوصی احترام ہمیں سورۃ النبی کی روشنی میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ مسلمان اگر ان واقعات کو سمجھیں تو ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت، سنت کی پیروی اور دینی شعور مزید بڑھ سکتا ہے۔ عمرہ صرف سفر کا نام نہیں
یہ دل کے سفر کا نام حزدہ کے واقعات اس دل کے سفر کو جنلا دیتے آؤنجا ذیقدہ کے مہینے میں حضور اکرم کے عمرہ کے واقعات اسلامی تاریخ کے نہایت روشن اور معنی خیز ابواب ہیں حدیبیہ عمر قضا اور عمرہ کے دیگر واقعات اس مہینے کی عظمت کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں ان واقعات سے ہمیں صبر حکمت اخلاص امن ودا پورا کرنے اور بیت اللہ سے محبت کا سبق ملتا ہے رسول اللہ کی سیرت میں ذیقدہ کا تعلق محض ایک مہینے سے نہیں بلکہ ایک پورے طرز حیات سے جڑا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں مومن کو کمزور نہیں کرتیں بلکہ مضبوط بناتی ہیں جو بندہ نبی کی سنت پر چلتا ہے اس کے لیے ہر مہینہ خیر و برکت کا دروازہ بن سکتا ہے ذیقدہ کے عمرہ کے واقعات اسی حقیقت کا واضح ثبوت آؤ اگر ہم ان واقعات کو دل سے پڑھیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں تو ہمارے ایمان میں تازگی عبادت میں حسن اور سرت النبی سے محبت میں اضافہ ہوگا یہی ذیقدہ کا اصل پیغام ہے اور یہی حضور کے عمرہ کے واقعات کی حقیقی روح ہے اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خطبہ انداز میں سبق آموز اسلوب میں یوٹیوب ویڈیو سکرپٹ کی شکل میں بھی تیار کر سکتا ہوں ذیقدہ کے مہینے میں حضور کے عمرہ کے واقعات ذیقدہ اسلامی مہینوں میں ایک نہایت عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال اور گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید فرمائی ہے اسی مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم کے متعدد عمرے اسی مہینے میں ادا ہوئے سورۃ طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے وہ مبارک سفر جن میں مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کے لیے یہ روانگی ہوئی ذیقدہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے آواز سے اس مہینے کی برکت اس میں عبادت کی رغبت اور اللہ کے گھر کی حاضری کی عظمت مزید واضح ہو جاتی ہے حضور نے اپنے مبارک دور میں 4 عمرے ادا فرمائے ان میں سے 3 عمرے ذیقدہ میں تھے جبکہ ایک حج کے ساتھ آبیز اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ذیقدہ میں عمرہ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں لیکن سورۃ النبی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے کئی عمرے اسی مہینے میں ادا کیے اس لیے یہ مہینہ عمرہ کے لیے بہت موزوں اور بابرکت سمجھا جاتا حزدہ کی فضیلت اور سورۃ النبی کا تعلق ذیقدہ کا نام ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں عرب لوگ عام طور پر جنگ چھوڑ دیتے تھے اور سفر و سکون اختیار کرتے تھے اسلام نے بھی ان حرمت والے مہینوں کی عظمت کو باقی رکے چنانچہ ذیقدہ میں عبادت نے کی استغفار تلاوت قرآن اور عمرہ جیسے امال دلوں کو نرم اور روح کو پاکیزہ کرتے ہیں حضور کی سیرت میں یہ مہینہ بار بار خیر و برکت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے خاص طور پر عمرہ کے واقعات میں پہلا واقعہ صلح حدیبیہ اور عمرہ کی نیت ذیقدہ کے مہینے میں حضور کا ایک نہایت اہم تاریخی واقعہ صلح حدیبیہ کے سفر سے جڑا ہوا ہے 6 ہجری میں اب صحابہ کرام کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہویا سفر ذیقدہ ہی میں طے نے حج جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے احرام باندھا تھا اس سفر میں اب کے ساتھ وہ پاکیزہ نفوس تھے جن کے دلوں میں اللہ کے گھر کی محبت موجزن تھی حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا مسلمان اس وقت غیر مسلح تھے اور صرف عبادت کی نیت سے آئے تھے مگر کفار نے حالات کو پیچیدہ بنا دیا اس موقع پر ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے اگرچہ اس سال عمرہ مکمل نہ ہو سکا لیکن یہی واقعہ بعد میں عمر القضا کی بنیاد بنا ذیقدہ کے مہینے کی ایک عظیم سیرتی علامت ہے کہ اسی میں رسول اکرم نے اللہ کے گھر کی طرف پہلے قدم اٹھائے اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ نکلنے والا سفر کبھی ضائع نہیں ہوتا بظاہر روک دیے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جس کے نتیجے میں مکہ میں فتح اور پھر اسلام کی روشنی عام ہوئی دوسرا واقعہ عمر القضا اگلے سال یعنی 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ موقع عطا فرمایا جس کا انتظار صحابہ کرام کو بہت شدت سے تھے صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی چنانچہ حضور ذیقدہ ہی میں صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے یہ سفر عمر القضا کہلاتا ہے یعنی وہ عمرہ جو گزشتہ سال کے عمرہ کے ادھورے رہ جانے کی تلافی میں ادا کیا گیا منظر نہایت ایمان افروز تھا 1 سال پہلے جنہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا اب وہی قافلہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا تھا
हुजूर ने अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा फरमाया। कुफार मक्का जो इस वक्त तक खिली दुश्मनी रखते थे, ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि चंद ही सालों में हक की दावत ने किस तरह दिलों में जगह बना ली है। उम्र अल-क़ज़ा में हुजूर का तर्ज़न अमल निहायत पुरसुकून, मुतवाज़े और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था। अपने मक्का मुकर्रमा में मुख्तसर क़याम फरमाया, तवाफ़ किया, सई की और फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इस उम्रा ने गोया ये ऐलान कर दिया कि बातिल की रुकावटें हक के सफ़र को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। तीसरा वाक़या जराना से उम्रा 8 हिजरी में ग़ज़ो हुनैन के बाद जब मुसलमान फ़तह के बाद वापस लूटे तो अब जराना के मकाम पर कुछ अरसा मुक़ीम रहे। यही वो मकाम है जहाँ से हुजूर ने एक और उम्रा अदा फरमाया, और ये भी ज़िक़दा के महीने में हुआ। इस उम्रे की अदायगी के वक्त भी हुजूर के साथ सहाबा कराम मौजूद थे और अपने मक्का मुकर्रमा जाकर निहायत खुशू व खुजू के साथ उम्रा अदा फरमाया। ये उम्रा इस लिहाज से भी अहम है कि ये फ़तह मक्का के बाद की फ़िज़ा में हुआ। अब मक्का वो नहीं रहा था जहाँ ईमान वालों को जुल्म सहने पड़ते थे, अब इस्लाम गालिब आ रहा था। और अल्लाह के घर में तौहीद का परचम बुलंद हो रहा था। जराना के उम्रे में हुजूर का अमल हमें ये सिखाता है कि फ़तह के बाद भी बंदे को आजिज़ रहना चाहिए। कामयाबी मिलने के बाद भी अल्लाह के हुजूर झुकना, उसके घर का अदब करना और अपनी ज़रूरतों को इसी के सामने पेश करना मोमिन का शेवा है। चौथा उम्रा हज्जातु अलविदा के साथ उम्रा। हुजूर ने एक हज के साथ भी उम्रा अदा फरमाया, जिसे हज्जातु अलविदा के मौके पर याद किया जाता है। ताहम ये ज़िक़दा में नहीं बल्कि ज़ी अल-हिज्जा में था। इसलिए जब ज़िक़दा के उम्रा के वाक़यात का ज़िक्र किया जाता है तो बिलअमूम 3 बड़े वाक़यात नुमायाँ होते हैं: हुदैबिया का सफ़र, उम्र अल-क़ज़ा और जराना का उम्रहान। तीनों का ताल्लुक़ ज़िक़दा से है और यही इस महीने की तारीख़ी बरकत को ज़ाहिर करते हैं। ज़िक़दा में उम्रा क्यों अहम है? ज़िक़दा का उम्रा इसलिए भी अहम समझा जाता है कि ये हुजूर की सन्नत अमली से जड़ा हुआ है। अपनी ज़िंदगी में जिन उम्रे को अदा फरमाया उनमें से अक्सरियत इसी महीने में थी। इससे ये बात सामने आती है कि ज़िक़दा उम्रा के लिए न सिर्फ जायज़ है बल्कि सन्नत नबवी के साथ खुसूसी मुनासबत रखता ही। बाज़ लोग ये गुमान करते हैं कि शायद उम्रा सिर्फ रमज़ान या किसी मखसूस महीने में ज़्यादा अफजल है, जबकि हकीकत यह है कि उम्रा साल के किसी भी वक्त किया जा सकता है। अलबत्ता ज़िक़दा की अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि हुजूर के सीरती वाक़यात इस महीने में उम्रा के साथ वाबस्ता हैं। यही सबब है कि अहले इल्म और सीरत निगार इस महीने को उम्रा के लिए निहायत मौज़ू करार देते। आउसरुत के इन वाक़यात से मिलने वाले सबक ज़िक़दा में हुजूर के उम्रा के वाक़यात हमें कई खूबसूरत सबक देते आओ। सबसे पहला सबक इखलास का है। हुजूर ने उम्रा हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए किया, ना दिखावा, ना शोहरत, ना दुनियावी फ़ायदा। हर अमल में सिर्फ रब की खुशनुदी मकसूद थी। दूसरा सबक सब्र का। हिदबा के मकाम पर जब आप और सहाबा को रोक दिया गया तो इस वक्त भी घबराहट या मायूसी नहीं दिखाई गई। सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा रखा। गांजा ये निकला कि वही रुकावट बाद में फ़तह और कामयाबी का रास्ता बन गई। तीसरा सबक अदब और तवाज़ो का है। उम्रा के हर सफ़र में हुजूर ने इंतहाई आजिज़ी के साथ बैत अल्लाह का रुख किया, बावजूद उसके कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब की हाज़री एक आजिज़ बंदे की तरह होती ते। तवाफ़, सई, दुआ और इस्तिग़फ़ार सब कुछ बंदगी के रंग में ते। चौथे सबक इत्तिहाद और इज्तिमाइयत का है। इन उम्रा के सफ़र में सहाबा कराम साथ थे। इससे मालूम होता है कि इबादत तन्हा इनफरादी मामला नहीं बल्कि उम्मत की तरबियत भी साथ साथ होती है। जब मुसलमान इकट्ठे होकर अल्लाह के घर पहुँचते हैं तो उनके दिल करीब होते हैं, सफ़े दुरुस्त होती हैं और भाईचारा मजबूत होता है। ज़िक़दा में उम्रा करने की रूहानी तासीर। ज़िक़दा में उम्रा करने वाले को ये एहसास होता है कि वो एक ऐसे महीने में इबादत कर रहा है जिसमें रसूल अल्लाह के मुबारक कदम सब्त हो चुके हैं। जब बंदा मक्का मुकर्रमा पहुँचता है और तसव्वुर करता है कि इसी महीने में नबी करीम ने अल्लाह के घर के लिए सफ़र किया तो दिल में एक ख़ास कैफ़ियत पैदा होती है। ये कैफ़ियत इश्क़ रसूल, ताज़्म शायर अल्लाह और तवज्जो इली अल्लाह को बढ़ा देती है। अल्लाह के घर की हाज़री हमेशा अजीम नेमत है, लेकिन जब इस हाज़री का ताल्लुक़ नबी रहमत के ज़माने और अब के अमल से जड़ जाए तो इस इबादत में एक और नूर शामिल हो जाता। हिज़दा का उम्रा इसलिए भी कीमती है कि इसमें सीरत, तारीख़ और इबादत तीनों एक जगह जमा हो जाते हैं। औरतों, मर्दों और नौजवानों के लिए पैगाम। ज़िक़दा के उम्रा के वाक़यात हर मुसलमान के लिए पैगाम रखते हैं। मर्दों के लिए पैगाम यह है कि वो इबादत में संजीदगी, सब्र और क़यादत का नमूना बने। औरतों के लिए पैगाम यह है कि वो अल्लाह के घर की हाज़री को वक़ार, पर्दे और इख़लास के साथ इख्तियार करें।
नौजवानों के लिए पैगाम यह है कि वो सुरत नबी से उम्रा की मोहब्बत सीखें ताकि उनके दिल में दुनिया की बेसबात कम और आखिरत की तैयारी ज़्यादा हो। ज़िक़दा के उम्रा का खुलासा। अगर ज़िक़दा के महीने में हुजूर के उम्रा के वाक़यात को मुख्तसर लफ्ज़ों में समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये महीना सुरत नबी में निहायत रोशन मकाम रख्ता। हिदबा में उम्रा की नियत, उम्र अलक़ज़ा की तकमील और जराना का उम्रा, ये सब वाक़यात इस महीने को गैर मामूली बनाते हैं। उनमें सब्र भी है, फ़तह भी है, इबादत भी है और अल्लाह की तरफ रुजू भी। नतीजा, ज़िक़दा का महीना हमें हुजूर की ज़िंदगी के ऐसे हुसैन मनाजिर याद दिलाता है जिनमें बंदगी, इख़लास, सब्र, तवाज़ो और अल्लाह से क़ुर्बत सब कुछ मौजूद ही। अब के उम्रा के वाक़यात सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि उम्मत के लिए ज़िंदा दर्स हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के घर की तरफ सफ़र करना, इसके हुक्म पर चलना और उसके सामने झुक जाना ही असल कामयाबी है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो ज़िक़दा को महज एक आम महीना ना समझे बल्कि इसे सिर नबी की रोशनी में एक बाबरकत और यादगार महीना समझे। अगर इस्तेताअत हो तो इसमें उम्रा की नियत की जाए और अगर उम्रा मुमकिन न हो तो कम अज़ कम ज़िक्र, दुआ, तिलावत, इस्तिग़फ़ार और इबादत के ज़रिए इस महीने की बरकतों से फैज़ हासिल किया जाए। आओ हुजूर की संत से मोहब्बत का रास्ता है और यही दुनिया और आखिरत की भलाई का ज़रिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब वीडियो, स्क्रिप्ट या खुतबा / बयान के अंदाज में भी इसे तैयार कर दूं। ज़िक़दा के महीने में हुजूर के उम्रा के वाक़यात। ज़िक़दा इस्लामी साल के उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनका एहतराम कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर बयान हुआ है। करीम ने हज्जातु अलविदा के मौके पर फरमाया कि साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं जिनमें 3 मुसलसल हैं, ज़िक़दा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, जबकि चौथा रजब है। इसी पस मंज़र में ज़िक़दा की एक ख़ास शान भी है कि हुजूर अकरम के उम्रा के ज़्यादातर वाक़यात इसी महीने में पेश आए। मोतबर रवायात के मुताबिक अपने 4 उम्रे किए और उनमें से 3 अचार के ज़िक्र में ये बात वाज़ेह है कि उम्रे ज़िक़दा ही में थे, सिवाय इस उम्रे के जो हज के साथ अदा हुआ। इस्लामी तारीख़ में हुजूर के उम्रा के वाक़यात न सिर्फ इबादत के पहलू से अहम हैं बल्कि इनमें सब्र, हिकमत, दावत और अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम करने के सबक भी मिलते हैं। ज़िक़दा के उम्रा वाक़यात खुसूसन इसलिए याद रखे जाते हैं कि ये महीना मक्का मुकर्रमा के करीब सफ़र, सुलह और खान कबा की तरफ रग़बत का महीना बनकर सामने आता। हिज़्ल में उन वाक़यात को तरतीबवार बयान किया जा रहा है। 1. उम्र हुदैबिया। पहला बड़ा वाक़या ज़िक़दा के उम्रा वाक़यात में सबसे मशहूर वाक़या उम्र हुदैबिया है। रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ उम्रा की नीयत से मक्का रवाना हुए, लेकिन कुरैश ने आपको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। अब हुदैबिया के मकाम पर ठहर गए और फिर वो तारीख़ी सुलह वजूद में आई जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। रवायात में ये भी आया है कि अपने इस सफ़र को ज़िक़दा में शुरू फरमाया था और इसी सफ़र के नतीजे में अगले साल उम्र क़ज़ा की राह हमवार हुई। ये वाक़या मुसलमानों के लिए इस बात की रोशन मिसाल है कि कभी इबादत का रास्ता बज़ाहिर रुका हुआ दिखाई दे मगर अल्लाह इसी रुकावट को बड़ी फ़तह का ज़रिया बना देता है। उम्र हुदैबिया में सब से नुमाया पहलू ये था कि नबी का इरादा सिर्फ इबादत का था। जंग तसादुम का नाउश ने अगरचे आपको रोक दिया मगर अल्लाह ताला ने इसी मौका को फ़तह मुबीन का ज़रिया बनाया, जैसा कि सूरा फ़तह के पस मंज़र में मुफस्सिरीन ने वाज़े किया है। इस वाक़ये से मालूम होता है कि नियत अगर खालिस हो तो बज़ाहिर नाकामी भी मुस्तक़बिल की कामयाबी का दरवाज़ा बन सकती है। सुलह हुदैबिया ने बाद में दावत इस्लाम के लिए बड़ा मैदान फराहम किया और मक्का की फ़तह तक के सफ़र को आसान बनाया। 2. उम्र क़ज़ा। छीने गए उम्रा की तकमील। अलिफ। गिले साल रसूल अल्लाह ने वो उम्रा अदा फरमाया जिसे उम्र क़ज़ा कहा जाता है। ये दरअसल हुदैबिया में रोके गए उम्रा की तलाफ़ी तेसह रवायात में आता है कि अपने ज़िक़दा ही में ये उम्रा अदा किया। इस मौके पर आप मक्का में दाखिल हुए, उम्रा के मनासिक अदा किए और अल्लाह ने अपने नबी को वो इबादत मुकम्मल करने का मौका अता फरमाया जिससे कुरैश ने रोकने की कोशिश की थी। आशा और दीगर रवायात से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह के उम्रे ज़िक़दा ही में वाक़े हुए और उम्र क़ज़ा उनमें से एक रोशन मिसाल है। उम्र क़ज़ा महज एक इबादत नहीं था बल्कि ये इस बात की अमली दलील भी था कि इस्लाम की राह में रुकावटें आर्जी होती आओ जिस इबादत को रोक दिया गया था वही इबादत बाद में ज़्यादा इज़्ज़त, वक़ार और सुकून के साथ मुकम्मल हो। मुसलमानों के लिए इसमें यह सबक है कि सब्र के साथ अपने दीनी इरादों पर कायम रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को वक्त आने पर ज़रूर कामयाबी देता है। 3. उम्र जराना।
غزو حنین کے بعد کا عظیم منظر ذیقدہ میں حضور کے عمرہ واقعات میں تیسرا اہم واقعہ عمر جرانہ ہے۔ غزو حنین کے بعد اب جرانہ تشریف لائے، جہاں مال غنیمت تقسیم ہوا اور پھر اپنے وہیں سے عمرہ کا احرام باندھا۔ معتبر روایت میں صاف طور پر ذکر آتا ہے کہ جرانہ کا عمرہ بھی ذیقدہ میں تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب فتح و نصرت کے بعد بھی نبی کریم نے دنیاوی کامیابی کو اپنے مقصد کا مرکز نہیں بنایا بلکہ عبادت کی طرف رجوع فرمایا۔ عمر جرانہ کا منظر دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ غزوہ جیتنے کے بعد مال غنیمت سامنے تھا، لوگ ایک بڑی کامیابی کے بعد خوش تھے، مگر رسول اللہ نے اسی ماحول میں عمرہ کا ارادہ کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کی اصل پہچان فتح مال غلبہ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ جرانہ کا عمرہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کامیابی کے بعد عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ دل میں غرور نہ آنے پائے۔ حجۃ الوداع کے ساتھ عمرہ ایک الگ استثناء حضرت انس سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے 4 عمرے کیے اور وہ سب ذیقدہ میں تھے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ ادا ہوا۔ اسی طرح عائشہ سے بھی روایت ہے کہ اب کا کوئی عمرہ ذیقدہ سے باہر نہیں تھے۔ مجموعی روایت سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ حضور کے عمرہ کے اکثر واقعات ذیقدہ میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ آخری سفر میں حج کے ساتھ جو عمل ہوا وہ الگ باب ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ذیقدہ کے آخر میں مدینہ سے روانہ ہوئے اور حج کی نیت سے مکہ پہنچے۔ روایات میں ہے کہ اپنے مدینہ سے روانگی ذیقدہ کے آخری دنوں میں کی اور پھر مکہ میں پہنچ کر حج کے مناسک ادا کیے۔ اس سفر میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوئے، اس لیے اسے ذیقدہ کے مستقل عمرہ واقعات میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن حضور کی سیرت میں اس کا ذکر ضروری ہے تاکہ ترتیب پوری طرح واضح ہو۔ جائزدہ میں عمرہ کے واقعات کیوں اہم ہیں؟ ذیقدہ میں حضور کے عمرہ واقعات کی اہمیت صرف تاریخی نہیں بلکہ تربیتی بھی ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف سفر عبادت ہے اور اسے ہمیشہ ادب، نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ صلح، امن اور حکمت بھی دین کا حصہ ہے۔ حدیبیہ نے یہی دکھایا کہ کبھی بغیر لڑے بھی بڑی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ فتح کے بعد بھی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جرانہ میں یہی بات نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ تمام نکات ان مستند روایات سے سمجھے جا سکتے ہیں جن میں حضور کے ذیقدہ کے عمرہ سفر اور ان کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ذیقدہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں عبادت کی رغبت اور روحانی تیاری کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ حج و عمرہ کے بہت سے اعمال بھی ذیقدہ اور اس کے بعد کے مہینوں سے جڑتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں اس مہینے کی خصوصی اہمیت ہونی چاہیے۔ اگرچہ عمرہ سال کے ہر وقت کیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے ذیقدہ کے عمرہ واقعات اس مہینے کو ایک منفرد نور عطا کرتے ہیں۔ ان واقعات سے ملنے والے عملی اسباق۔ ان واقعات سے پہلا عملی سبق یہ ملتا ہے کہ عبادت کا ارادہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حدبہ میں بظاہر رکاوٹ آئی مگر وہی رکاوٹ بعد میں عمر قضا کی صورت میں عبادت کی تکمیل بن گئی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نبی کی سمت میں سفر، صلح اور عبادت سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ مال و اقتدار کے موقع پر بھی بندہ اللہ کی طرف جھکنے سے غافل نہ ہو۔ جرانہ اسی کی مثال ہے۔ یہ سب باتیں سیرت کی ان روایات سے واضح ہوتی ہیں جو ذیقدہ میں حضور کے عمرہ کے واقعات کو محفوظ کرتی ہے۔ ان واقعات کا ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ اسلام کی عبادات محض رسم نہیں بلکہ پوری زندگی کی تربیت ہے۔ عمرہ انسان کو تواضع، صبر، نظم اور اللہ سے تعلق سکھاتا ہے۔ جب حضور نے ذیقدہ میں بار عمرہ فرمایا تو گویا امت کو یہ بتایا کہ اللہ کے گھر کی طرف بار لوٹنا ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ آج بھی جو مسلمان ذیقدہ میں عمرہ عبادت کی نیت کرتے ہیں وہ دراصل ایک ایسی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر محبت، اخلاص اور روحانیت کی گہری روشنی موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے عمرہ کے بڑے واقعات میں ذیقدہ کو غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ عمر حدیبیہ، عمر قضا اور عمر جرانہ آل آر ٹائپ ٹو دس سیکرڈ منتھ ان دا آتھینٹیکیٹڈ رپورٹس، جبکہ حج کے ساتھ ادا ہونے والا آخری عمل الگ ہے۔ ان واقعات میں صلح، صبر، عبادت اور بندگی کے عظیم اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ ذیقدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے رہنمائی ہے، اور عمرہ کے یہ واقعات ہمارے دلوں میں قبا طہارت، اخلاص اور اطاعت الہی کی محبت تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسی مضمون کو میں یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ میں بھی ترتیب دے سکتا ہوں۔